سکیں محفل کا ماحول بنائیے تاکہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ سمجھ بھی آ سکیں. بہت شکریہ. تمام حضرات تشریف رکھیں. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. معزز محترم قابل صد احترام بلکہ واجب ہزار ہر احترام اسٹیج پر جلوہ افروز پیران عظام اساتذہ کرام خصوصاً آج کی اس محفل کے بانیان محترم المقام پیر طریقت صاحبزادہ سید نور العین شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ نصب العین شاہ صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام جناب طاہا میاں صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا قاری محمد کبیر احمد صاحب البہروی دامت برکاتہم وفیوضہم. میں تمام احباب کو تمام عاشقان رسول کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شاگرد کے لیے یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کے سامنے کچھ بیان کرے اور ایک استاد بھی یقیناً اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا شاگرد بیان کر رہا ہو اور صحیح بیان کر رہا ہو تو شاگرد پر استاد کو فخر ہوتا ہے. آج میں اپنے استاد کے سامنے جسارت کر رہا ہوں کہ قاری صاحب میرے استاد گرامی ہیں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے اس سبق کو سنیں گے, غلطی ہوگی تو اصلاح کریں گے اور میری دلجوئی بھی فرمائیں گے. ہماری یہ بدقسمتی کہ پچھلے سال اسی پروگرام میں سید محمد افضل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ صدارت فرما رہے تھے. آج وہ ہم میں نہیں ہیں مگر ان کی یادیں اب بھی تازہ ہیں. محترم جناب ان کے صاحبزادے طاہا صاحب نے شروع میں ان کی آواز میں ہمیں قصیدہ بردہ شریف کی ریکارڈنگ سنائی. دل باغ باغ ہو گیا اور پرانی یادیں تازہ ہو گئی. چونکہ یہ محفل عرس شریف کی ہے, اولیاء اللہ کا عرس منایا جا رہا ہے, تو جو مجھے چند منٹ دیے گئے ہیں اس میں میں اولیاء اللہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے چند ایک جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی میری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا عرس منانا ہمارے دین کے لیے ضروری ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا. نمبر 2, اولیاء اللہ کا عرس اگر ہم نہ منائیں تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی. نمبر 3, اولیاء اللہ کا ہم عرس نہ منائیں, اولیاء اللہ کا ذکر ذہن میں نہ ہو تو ہمارا حج بھی نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کے ولیوں کو نماز میں بھی داخل کر دیا, حج میں بھی داخل کر دیا اور بڑی بڑی محافل میں اولیاء اللہ کے ذکر کو لازمی قرار دے دیا, تو کیا ان کے پاس کوئی ثبوت بھی ہے یا نہیں؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمیں سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی ہوتی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کیوں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. پھر ہم خود ہی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ہم کو اس سیدھے راستے پر چلا کہ جس سیدھے راستے پر چلنے والوں پر تو انعام کرتا ہے, یعنی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کیا کوئی کرکٹر انعام یافتہ ہے؟
کیا کوئی سیاستدان انعام یافتہ ہے؟ نہیں، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر بھی خود اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 مختلف کیٹیگری کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ جن پر میں نے انعام کیا۔ ان میں ایک نام آتا ہے صالحین۔ صالحین کا دوسرے میننگ میں معنی ہوتا ہے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ تو اب دیکھیے نماز میں ہم نے نیک لوگوں میں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی، اور نیک لوگ کون نکلے؟ اللہ کے ولی۔ مطلب یہ کہ نیک لوگوں کا ذکر کیے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور پروف پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ کہیں گے یہ تو اس نے ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف ترجمہ لے گیا نا، پھر ترجمہ کیا۔ آئیے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، التحیات میں ہم لوگ کہتے ہیں السلام علینا، یا اللہ ہم پر بھی سلامتی فرما، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک لوگوں پر بھی سلامتی فرما۔ تو صالحین کون ہیں؟ اللہ کے دوست، نیک بندے۔ کوئی بھی ترجمہ کرنے والا صالحین کا معنی نبی نہیں کرے گا، وہ یہی کہیں گے صالحین کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ کون نیک لوگ؟ سید غلام کبریا میاں، سید محمد شمیم میاں، سید محمد افضل حسین میاں، یہ ہیں اللہ کے نیک لوگ۔ ان لوگوں کا ذکر، ان لوگوں کا تصور ذہن میں ہوگا تو تب ہماری نماز ہوگی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ میں نے یہ دیا کہ حج بھی اللہ کے ولیوں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ دیکھیں جب ہم حج کرنے جاتے ہیں نا تو لاکھوں روپیہ اس کے پیمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، اب ایک کم پڑھا ہوا آدمی جس نے کوئی کتابیں وغیرہ نہیں پڑھی، اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جب میں حج کرنے جاؤں گا اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے، تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کروں گا، اللہ کے دشمنوں سے جنگ ہو جائے گی، کہیں حامان کا بت ہوگا، کہیں شداد کا بت ہوگا، میں ان سے لڑائی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ مگر جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک کالے رنگ کے غلاف والا ایک گھر بنا ہوا، اس کے گرد دیوانہ وار چکر لگاؤ۔ چلو بھی چکر لگا لیے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر ہے حجر اسود، اس کو چومو، اس کو بھی چوم لیا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم پر جاؤ سجدہ کرو، وہاں جا کے دیکھا تو وہاں پر بھی ایک پتھر۔ پھر کہا جاتا ہے صفا مروہ پر دوڑو، وہ بھی صفا مروہ پہاڑ، کالا پہاڑ، اس کے گرد دوڑنا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے مزدلفہ جاؤ، مینا جاؤ، عرفات کے میدان میں جاؤ، وہاں بھی پتھر ہی پتھر۔ کبھی شیطان کو کنکریاں مارے، وہاں شیطان نظر نہیں آتا، پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں۔ ہم پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، ان پتھروں کی گرد اگر گھومنا تھا تو کیا ایسے پتھر پاکستان میں نہیں تھے کہ ہم وہیں پر یہ کام کر لیتے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں، یہ عام پتھر نہیں ہیں، ان پتھروں کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ کسی پتھر کی گرد آدم گھومے تو تمہیں گھومنے کا حکم، کہیں ایک نبی کی بیوی گھومی تو تمہیں وہاں چکر لگانے کا حکم، کہیں سے نبی نے پتھر چنے تو تمہیں بھی پتھر چننے کا حکم، کسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم، کسی پتھر کو پیارے آقا نے چوما تو تمہیں بھی چومنے کا حکم۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کا نام، اللہ کے نیک بندوں کو فالو کرنے کا نام عربی زبان میں حج رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ نیک لوگوں کے قدموں پر چلو گے تو تب حج ہوگا، ورنہ حج نہیں، اور اللہ راضی بھی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، نیک لوگوں کی نسبتیں ہماری عبادات کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اگر اپنی عبادات قبول کروانی ہے تو ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کے نیک بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاور بھی بہت دی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور فرمان ہے نبی کریم کا، یعنی زبان پیارے آقا کی، فرمان اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا نیک بندہ نماز پڑھتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، پھر جب وہ نماز کے بعد نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کو اتنا قریب کر لیتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر میں آپ کے سامنے ابھی یہ کہوں کہ میں نے یہاں سے بیٹھے بیٹھے لاہور میں اپنے دوست سے بات چیت کی تو آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ تو آج کل کے دور میں ممکن ہے، وائی فائی کنیکشن یا موبائل کنیکشن کے ذریعے دنیا کے کسی کونے میں بات کی جا سکتی ہے، یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے۔ مگر ذرا سوچیں، وہ وقت
جب کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھا، نہ وائی فائی، نہ کوئی سگنل، نہ کوئی کھمبا، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں 1 مہینے کی مسافت پر، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف کی اوٹ لے لو، دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ 1 مہینے بعد جب وہ لشکر آیا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ جمعے کے دن ایسا واقعہ ہوا تھا، کیا سیدنا عمر نے تمہیں پکارا؟ کہنے لگے ہاں سیدنا عمر کی آواز آئی تھی تو ہم نے وہ سنی، اس پر عمل کیا تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ کون سا کنیکشن تھا یہ وہی کنیکشن تھا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے ولیوں، اے میرے دوستوں، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں، اس سے تم کلام کرتے ہو۔ سیدنا عمر فاروق نے مدینہ المنورہ سے کلام کیا اور اتنی دور ساریہ نے اس بات کو سن لیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رحمۃ الکریم خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے، خیبر کے دروازے سے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ بعد میں روایات میں آتا ہے کہ ایک جگہ آتا ہے 40، ایک جگہ آتا ہے 70 صحابہ کرام، بڑے بڑے جلیل القدر طاقتور، وہ اس دروازے کو ہٹا نہ پائے، بہت مشکل سے انہوں نے 70 آدمی نے مل کے اس دروازے کو ہٹایا۔ یعنی سیدنا علی میں جو پاور تھی وہ کیسی پاور تھی کہ ایک ہاتھ سے دروازے کو اٹھا کے پھینک دیا۔ آج کے اس دور میں اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ میں نے بہت بڑی بلڈنگ کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تو آپ کہیں گے کرین کے ذریعے اٹھایا ہوگا۔ آج کل کے دور میں کرین ایک بٹن کے ذریعے چلتی ہے، ایک لیور کے ذریعے چلتی ہے اور بہت بھاری چیزیں اٹھا لیتی ہے۔ مگر سیدنا علی نے جس پاور کے ذریعے اس اتنے بڑے اور بھاری دروازے کو ہٹا لیا، وہ کون سی پاور تھی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے، وہ اپنی پاور کے ذریعے بڑے بڑے کام کر دکھاتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاور آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، آپ نے ان کے واقعات بھی سنے ہوں گے۔ انہوں نے کئی ایسے کارنامے سر انجام کر کے دکھائے جو یقیناً عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اور انہی کرامات کو، انہی چیزوں کو، انہی عقل سے ماورا چیزوں کو ہم کرامت کہتے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کرامت کے ذریعے یہ سب کچھ کر دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں اللہ کے ولیوں کا عرس منا رہے ہیں، اور میں ایک دفعہ پھر اس بات کا افسوس کرتا ہوں کہ سید افضل حسین شاہ صاحب ہم میں نہیں ہیں، مگر ان کی شبیہ ہمیں نظر آ رہی ہے محترم جناب طاہا صاحب کی صورت میں۔ اللہ رب العزت ان کو علم و عمل میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ میں جب بھی یہاں آتا تھا اس عرس میں تو مجھے نقابت کے فرائض دیے جاتے تھے، اور سید محمد افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ سنی قاعدہ ضرور سنانا، اس سے ہمارے دلوں کو جلا ملتی ہے۔ تو ان کی فرمائش تھی، جب تک وہ رہے مجھ سے سنتے رہے۔ آج میں چاہوں گا کہ ان کی روح کو یاد کرتے ہوئے وہ سنی قاعدہ آپ کو سناؤں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنے بچوں کو کون سا قاعدہ پڑھائیں کہ وہ عاشق رسول بن جائیں۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوں گے، خیر آج کل تو اسکولوں کی حالت بھی بڑی پتلی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت کچھ بند ہو گیا، مگر بچے اسکول جاتے ہیں نا تو پڑھ کر آتے ہیں الف انار بے بکری تے تتلی، اس سے ان کے عشق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ مگر جب ہم اپنے بچوں کو سنی قاعدہ پڑھائیں گے اور ان کو عاشق رسول بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے بچوں کے والدین آ کے شکایت نہیں کریں گے کہ بچہ گستاخ ہو گیا ہے۔ اور وہ سنی قاعدہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ سنی قاعدہ یوں ہونا چاہیے: الف سے الفت مصطفیٰ، با سے بقائے مصطفیٰ، تا سے تلاوت مصطفیٰ، سا سے ثابت قدمی مصطفیٰ، جیم سے جمال مصطفیٰ، ہا سے حلاوت مصطفیٰ، خا سے خیرات مصطفیٰ، دال سے دعوت مصطفیٰ، زال سے ذکر مصطفیٰ، را سے روضہ مصطفیٰ، زا سے زیارت مصطفیٰ، سین سے سجدہ مصطفیٰ، شین سے شکر مصطفیٰ، صاد سے صدقہ مصطفیٰ، زاد سے ضیاء مصطفیٰ، قا سے طہارت مصطفیٰ، زا سے ظہور مصطفیٰ، عین سے عبادت مصطفیٰ، غین سے غیرت مصطفیٰ، فا سے فلسفہ مصطفیٰ، قاف سے قیادت مصطفیٰ، کاف سے کلمہ مصطفیٰ، لام سے لہجہ مصطفیٰ، میم سے معجزہ مصطفیٰ، نون سے نور مصطفیٰ، واو سے وحدت مصطفیٰ، ہا سے ہدایت مصطفیٰ، حمزہ سے اہل بیت مصطفیٰ، اور یا سے جلغار مصطفیٰ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اس طرح ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو وہ عاشق رسول بن جائیں گے۔ آخر پہ میں ایک بات جو کہ میرے دل کو لگتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل کی توسط سے آپ تک ضرور پہنچاؤں کہ آج کل دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ دشمن بن گئے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام کے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 10 محرم کے دن صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی گئی،
4 محرم الحرام کو اسلام آباد میں سیدنا صدیق اکبر پر فتوے لگا دیے گئے۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پر سانپ نے بار بار ڈسا تھا، وہ کچھ نہ بگاڑ سکا۔ تو یہ کتے، چند ایک کتے اگر بھونکیں گے تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کیا گستاخی کریں گے، یہ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے حلقہ احباب میں جتنا ہو سکے شان صحابہ کرام کو بیان کیا کیجئے، اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا کیجئے، اور آپ حضرات جن کے مرید ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں، تو اہل بیت کی عزت اور عظمت اگر آپ نہیں کریں گے یا اس کے لیے آپ کوئی کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ کی ان کے ساتھ محبت بھی جھوٹی ہوگی۔ تو اگر آپ ان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کی عظمت اور شان کے لیے ضرور اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ اگر میری کوئی بات ناپسند آئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ بہت بہت شکریہ۔